صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ مالک پروردگار عالم، تیری دی ہوئی توفیق سے ہم یہاں حاضر آئے میرے مولا، یہ تیری توفیق کے صدقہ تو پھیلے۔ اے اللہ کرم فرما، رحم فرما، ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تمام کی حاضری کو ہم تمام کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اے اللہ بری عادتیں، بری خصلتیں ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ اچھی عادتیں عطا فرما۔ اے اللہ اچھوں کی سنگت عطا فرما، نیکوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما۔ اے میرے مولا کرم فرما، رحم فرما، ہم تمام کی حاضری کو ہم تمام کے سارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ میرے مولا ہم تمام کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ساری خطاؤں کو درگزر فرما، ساری خطاؤں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ اس سیاہ دل کو تیرے محبوب علیہ السلام کی الفت کی ضیاء نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس دل کی سیاہی کو تیرے محبوب کی الفت کی روشنی عطا فرما دے۔ اے اللہ اس ویرا دل کو آباد فرما دے۔ اے اللہ اس ویرا دل کو آباد فرما دے۔ اے اللہ اس ویرا دل کو آبادی نصیب فرما دے۔ میرے مولا تیرے محبوب کی سچی محبت کا جام نصیب فرما دے۔ میرے مولا تیری ولایت کا جام نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس خالی دل کو تیری محبت سے پر فرما دے۔ اے اللہ اس خالی دل کو تیرے محبوب کی سچی محبت سے پر فرما دے۔ اے اللہ کرم فرما، گناہوں کی عادتیں دور فرما دے۔ اے اللہ خطاؤں کی عادتیں دور فرما دے۔ اے اللہ برے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں کی پابندی کا ذوق و شوق نصیب فرما، تیری بارگاہ میں سرب سجودی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازیں جماعت کے ساتھ ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا کرم فرما، رحم فرما، یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ تو ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اے اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہو جا۔ اے اللہ ہم جیسے ہیں تیرے ہیں۔ اے اللہ ہم جتنے بھی گنہگار ہیں لیکن ہے تیرے، تیرا نام لیتے ہیں، تیرا نام لیوا ہے۔ اے پروردگار یہ نہ دیکھ کہ کتنے پاپی تجھے پکارتے ہیں، یہ دیکھ تیرے محبوب کے امتی تجھے پکارتے ہیں۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار حقیقی، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ساری خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہماری ساری گستاخیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ دل گناہ کر کر کے سیاہ ہے، اے اللہ یہ دل گناہ کر کر کے زنگ آلود ہے۔ اس زنگ آلود دل کو تیرے نبی کی سچی محبت کی روشنی عطا فرما دے۔ اے اللہ اس خالی دل کو علم کی روشنی سے منور کر دے۔ اے اللہ اس خالی دل کو تلاوت قرآن کی روشنی سے منور فرما دے۔ اے اللہ کرم فرما، ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ہدایت کی کتاب کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں توفیق دے دے، اے اللہ ہمیں توفیق دے دے، اے اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ اے اللہ تو ہی دلوں کا پھیرنے والا ہے، ہمارے دل تیری عبادت کی طرف پھیر دے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو تیری محبت کی جام کی طرف پھیر دے۔ اے رب کعبہ، اے رب مصطفیٰ، ہم تمام کے ادائیں اچھی ہو جائیں، ہمیں تیرے محبوب کی اداؤں والی زندگی عطا فرما، ہمیں تیرے محبوب کی سنتوں والی زندگی عطا فرما دے۔ میرے مولا سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہمارا ظاہر بھی پاک فرما دے، ہمارا باطن بھی ستھرا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا باطن بھی ستھرا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے باطن کو پاکیزہ فرما دے، ہمارے ظاہر کو بھی پاکیزہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری تنہائیاں پاکیزہ ہو جائیں، اے اللہ رات کی تاریکیاں ہماری پاکیزہ ہو جائیں۔ میرے مولا ہمیں نماز تہجد کی ادائیگی کی توفیق دے دے۔ اے اللہ رات کی تنہائیوں میں تجھے منانے کی توفیق
عطا فرما دے میرے مولا، موت بالکل قریب ہے، قیامت بالکل قریب ہے، ہمیں تیری بارگاہ میں قلب سلیم لانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تیری بارگاہ میں قلب منیب لانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تیری جانب رجعت کی توفیق عطا فرما، بار بار تیری بارگاہ میں توبہ کی توفیق عطا فرما دے میرے مولا، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہر بیماری سے بچا لے، ہر آفت سے بچا لے، ہر تنگ دستی سے بچا لے، ہر پریشانی سے بچا لے، ہر ذبو حالی سے بچا لے، ہر بلاؤں سے بچا لے میرے مولا، سارے مسلمانوں کو عزت آبرو نصیب فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ بہت سی بچیاں رشتوں کی منتظر ہیں، اے اللہ غیب سے ان کے لیے سنی صحیح العقیدے رشتے عطا فرما دے، بہت سے اولاد کے متمنی ہیں میرے مولا، سارے بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے، صاحب اولاد کو ان کی اولادوں کو تیرے محبوب کا سچا غلام بنا دے میرے مولا، کرم فرما دے، ہمارے علاقے کے اشتیاق بھائی علیل ہیں میرے مولا، انہیں شفا نصیب فرما دے، اے اللہ جتنے مسلمان علیل ہیں سبوں کو شفا دے دے، اے اللہ سبوں کی کمائی میں برکتیں عطا فرما، کمائی کاروبار میں برکتیں عطا فرما میرے مولا، گھر سے ساری بلائیں دور فرما دے، ساری مصیبتیں دور فرما دے، اے اللہ سبوں کے کاروبار گھر کاروبار میں برکتوں کا نزول فرما دے، اے اللہ کرم فرما، رحم فرما، ہمارے والدین کے بڑھاپے پر رحم فرما دے، ہمارے والدین کو شفا نصیب فرما دے، ہمارے والدین کو ہر بیماری سے بچا لے، ہر آفت سے بچا لے میرے مولا، حاسدین کے حسد سے بچا، فتین کے فتنہ پروری سے بچا، ساحرین کے سحر سے بچا، ظالمین کے ظلم سے بچا، کافرین کے کفر سے بچا، منافقین کے نفاق سے بچا، اے اللہ جب تک زندہ رکھ، تیرے محبوب کا غلام بنا کر زندہ رکھ، جب موت نصیب فرما، تیرے محبوب کی غلامی میں موت نصیب فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھ، سنیت پر زندہ رکھ، جب موت نصیب فرما، سنیت پر موت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے گھر کے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سارے مرحومین اہل سنت و جماعت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سبوں کی قبروں کو بقائے نور بنا دے میرے مولا، جن لوگوں نے اس اجتماع کے انعقاد میں دامے درہمے سخنے جس طرح کبھی تعاون کیا، اے اللہ ان کی نیتوں کے اعتبار سے انہیں اپنی طرف سے خوب خوب اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کی حاضری کو جنہوں نے آنے کا ذریعہ بنایا، اے اللہ سبوں کو مدینہ پاک کی حاضری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بار بار مدینہ پاک جاتے رہنے کی توفیق عطا فرما، بار بار گنبد خضرا کی بہاریں نصیب فرما، بار بار تیرے محبوب کے دیار پاک کو دیکھنا نصیب فرما، وقت اخیر 2 گز زمین مدینہ پاک میں نصیب فرما، اے اللہ جو مانگ سکا عطا فرما، نہ مانگ سکا وہ بھی عطا فرما میرے مولا، ہونے والے وادی نور میں اجتماع کو جو ہو رہا ہے، اے اللہ اسے کامیابی سے ہم کنار فرما دے، اے اللہ اسے کامیابیاں نصیب فرما دے، ہر جانے والے کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہر جانے والے کی زندگی میں انقلاب پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے علماء ہمارے مشائخ خصوصیت کے ساتھ ہمارے پیر و مرشد کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ہمارے والدین کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ہمارے اساتذہ کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ہمارے آئمہ ہمارے بزرگان دین کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہمارے ایک عالم دین جو سلاخوں کے پیچھے ہیں حضرت علامہ قمر غنی عثمانی صاحب، اے اللہ ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما دے، اے اللہ ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما دے میرے مولا، سارے مسلمانوں کو ہر طرح کی خوشحالیاں نصیب فرما، اے اللہ جن لوگوں نے اس اجتماع کو سجایا ان کی زندگی کو تو سجا دے، ان کے گھر بار کو تو سجا دے، ان کے گھر بار میں خیر و برکت کا نزول فرما دے، اے اللہ ہمارے مدرس حضرت حافظ یوسف صاحب ان کی ہر تمناؤں کو پورا فرما دے، اے اللہ ان بچوں کے ذہن کو کشادگی عطا فرما، ان کا شرح صدر فرما دے،
اے اللہ قرآن کریم کی تعلیمات ان کے سینوں میں نازل فرما دے، ان کے لیے آسانی سے ان کے دلوں میں اتار دے۔ اے اللہ ان بچوں کے والدین کو دراز دیے عمر بالخیر نصیب فرما، ان کے والدین کو خوب خوب اجر عظیم عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔